السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اسیر قادری علی حسین نضوی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کافی دنوں کے بعد حاضر ہوئی۔ آج ہم یا علیموں سے استخارے کا ایک بہترین طریقہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اکثر احباب استخارے کے حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا استخارہ خود کریں، کیونکہ اکثر ہماری مائیں اور بہنوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ استخارے کی وجہ سے کسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو استخارے کے نام پر خواتین سے تصویریں طلب کرتے ہیں، اور پھر ان کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل سننے میں بھی آتے ہیں، اکثر و بیشتر کی شکایتیں ہوتی ہے اسی طریقے سے۔ تو خواہش ہوئی کہ بہت سارے احباب نے فرمائش بھی کی تھی، تو استخارے کے کچھ مجرب طریقے انشاءاللہ تعالی ہم پیش کریں گے۔ یہ کہ بعد دیگرے تو آپ خود اس لائق بنیں کہ اپنے کام کے حوالے سے آپ خود استخارہ کریں، خود مطمئن ہو، دوسروں پر آپ ڈیپینڈ نہ رہیں اور دوسرے کے بھروسے پر نہ رہیں کہ اس نے ہاں کہہ دیا تو آپ ہاں، اس نے نہ کہہ دیا تو نہ۔ ضروری نہیں ہے کہ جن سے آپ نے استخارہ کروایا ہے تو خیر وہ بات بہت آگے چلی جائے گی، ہم اس پر چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم استخارے کی جانب آتے ہیں، اور جو استخارے کا طریقہ ہم پیش کرنے والے ہیں تو اسی استخارے کی طرف ہم بات کرتے ہیں۔ یا علیموں سے استخارہ کس طریقے سے کیا جائے؟ تو آپ کو عشاء کی نماز کے بعد بنیت استخارہ 2 رکعت نفل آپ ادا کریں۔ استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ کافرون یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون یہ آپ پڑھیں گے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اگر کسی کو سورہ کافرون یاد نہیں ہے تو وہ پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھ لے 3 مرتبہ، اور دوسری میں بھی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک۔ 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں، اور اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں 21 مرتبہ 41 مرتبہ، اور بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایک تسبیح مکمل درود شریف کی آپ پڑھ لیں 101 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ یا علیموں اس کو آپ 101 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 101 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، اور بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدے میں جا کر کے 101 مرتبہ آپ اس کو تسبیح ہاتھ میں لے لیں، اور سجدے میں آپ رہیں، اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے یا علیموں 101 مرتبہ آپ پڑھیں، اور مقصد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہوئے بنا کسی سے بات کیے ہوئے آپ اپنے بستر پر جائیں، اور اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہوئے اپنا مقصد اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہلی ہی شب میں کامیابی حاصل ہوگی، اور جس تعلق سے آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اشارات ہو جائیں گے، ورنہ دوسری رات میں یا پھر تیسری رات میں تو یقیناً مقصد آپ کا حل ہو جائے گا۔ اچھا، پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خواب میں مکمل ساری چیزیں نظر آئے۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ واضح مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے تحت ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ واضح اشارہ ہی ہو جاتے ہیں اس میں کہ ہاں یہ کام آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، جس بھی تعلق سے ہم نے استخارہ کیا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سفید رنگ یا ہرا رنگ نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفید رنگ یا ہرا رنگ نظر آئے تو جس کام کی تعلق سے آپ نے استخارہ کیا ہے اس کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ میں نے استخارہ کیا کہ مجھے فلاں کاروبار کرنا ہے، تو کیا میرے حق میں یہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے آپ نے استخارہ کیا۔ تو اگر خواب میں آپ کو سفید رنگ یا ہرا رنگ نظر آتا ہے تو مطلب یہی ہے کہ آپ یہ کام کر لیں، اور اگر آپ کو لال یا کالا رنگ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام منع کیا جا رہا ہے اس تعلق سے۔ اور اگر خواب میں یہ ساری چیزیں نظر بھی نہ آئیں، بسا اوقات بہت ساروں کو خواب بہت زیادہ آتے ہیں اور وہ خواب میں مکمل اطمینان حاصل نہیں ہو پاتا ہے، تو اب صبح اٹھنے کے بعد آپ کی حالت کو دیکھیں۔ صبح اٹھنے کے بعد اگر آپ کا دل جس جانب جم رہا ہے کہ ہاں مجھے یہ کام کر لینا چاہیے، اب استخارہ کرنے کے بعد استخارے کی نماز آپ نے ادا کی ہے، یہ وظیفہ آپ نے کیا، اب آپ کا دل جم رہا ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے، تو بالکل آپ اس کام کو کر لیں، یہ بھی غیبی اشارہ ہی ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں بہت ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، بات کو میں طویل نہ کروں ورنہ تو بہت ساری باتیں ہیں بتانے لائق۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دھیرے دھیرے استخارے کے حوالے سے کچھ باریک باتیں ہیں تو وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور تو آپ اس کو کریں، لازمی طور پر دوسروں کو بھی بتائیں۔ چینل کو اب تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا لیں، اور ثواب کی نیت سے آپ اس کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔